لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تبارک و تعالی فی حقہم و فی فضلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد ارباب اعضاء عزیزان محترم حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث یہ ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے اس انسان کو کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور اللہ غضبناک ہوتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جو حسین سے غضبناک ہوتا ہے۔ آج خمس مجالس کی چوتھی مجلس آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ موضوع مجالس معرفت امام اور ان کی زیارت کے فوائد اور خصوصیات کے سلسلے میں یہ بیانات آپ نے سماعت کیے اور سماعت کر رہے ہیں، جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اگر پیروی کے لیے، اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو بندگی کا طریقہ کیا ہے، اطاعت کا سلیقہ کیا ہے، اور کس طرح سے ہم خلقت پروردگار جو اللہ نے انسانوں اور جنات کی خلقت کی ہے، اس خلقت پروردگار کا مقصد و ہدف سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد خلقت کا ہدف اور مقصد حاصل بھی کر سکیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ لہذا اگر انسان اللہ کا قرب چاہتا ہے، مقصد تخلیق کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرے، اور اس کے نتیجے میں اس کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب و کامران ہو۔ لہذا وہ عبادت کہ جو معرفت کے ساتھ ہوگی، معرفت خدا کے ساتھ، معرفت رسول کے ساتھ، معرفت جانشین رسول کے ساتھ، تو پھر وہ عبادت ہوگی، وہ ایسی عبادت ہوگی کہ جسے اللہ بھی پسند کرے گا اور رسول اللہ بھی پسند کریں گے اور جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند کریں گے، اور نتیجتاً دنیا و آخرت کی دونوں کامیابیاں ہماری جھولی میں ہوں گی۔ لہذا معرفتوں کے ساتھ،
عبادتوں کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ عبادت کہ جسے زیارت کہا جاتا ہے، اور زیارت میں اللہ نے تمام عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، اجتماع کر دیا ہے تمام عبادتوں کا، اور زیارت امام مظلوم میں تمام عبادتوں کا اللہ نے کئی گنا زیادہ اضافہ کر کے ثواب رکھا ہے، تو اس میں بھی کیا کہا؟ عارفاً بحق، کہ وہ زیارت قبول ہے، وہ زیارت لائق ثواب ہے کہ جو عارفاً بحق ہو، جو امام حسین کی معرفت کے ساتھ ہو، ان کے حق کی معرفت اس میں پائی جاتی ہو، اور دل میں محبت امام حسین ہو، اور مودت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے، تو معرفت کس طرح سے حاصل کی جائے؟ معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو پائے گی کہ جب تک ہم ان کی ذات کی زندگی کے حالات و مواقف سے واقف نہ ہو جائیں۔ ہمیں ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس طریقے سے رسول اکرم نے اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی بسر کی ہے، کہ جن کا ہر لمحہ، ہر پہلو سوائے مرضی پروردگار کے نہیں گزرا ہے۔ جو بھی لمحہ ان ذوات مقدسات نے گزارا ہے، بتایا ہے، وہ تمام لمحات، وہ تمام سکنات، وہ تمام حرکات و افعال مرضی پروردگار کے مطابق ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کر مہر لگا دی کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت، آپ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے ہیں کہ جو تمہارا اللہ چاہتا ہے۔ زندگی کا ہر پہلو، ہر واقعہ، ہر حال ائمہ معصومین کا ایسا گزرا ہے کہ جس میں مرضی پروردگار کے علاوہ آپ نے زندگی نہیں گزاری، چاہے کتنی مشکلات آئی ہوں، چاہے آسانی گزری ہو، چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن ہر حال میں ثابت قدم اور نگاہوں میں مرضی پروردگار کا لحاظ و پاس۔ آپ کسی بھی امام کا زندگی کے حالات کو دیکھ لیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو یہی دکھے گا کہ ائمہ معصومین نے اپنی زندگی کو مرضی پروردگار کے علاوہ کسی اور کی چاہت میں، کسی اور کی رضا کے لیے، خود اپنے نفس کے لیے بھی نہیں چاہا ہے۔ جو کچھ بھی چاہا ہے مرضی پروردگار کے اعتبار سے چاہا ہے۔ جو اللہ نے چاہا ہے وہی ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے چاہا ہے، اور اپنی زندگی میں اعمال کر کے بتایا ہے کہ دیکھو ہمارے حالات زندگی کا مطالعہ کرو اور تطبیق کرتے جاؤ، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ختمی مرتبت رسول دو جہاں کے اگر سچے کوئی وارثین ہے، اگر کوئی سچے نائبین ہیں، تو ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی شخصیات نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہم جس امام کی شہادت کے سلسلے میں ان ایام کو، ان مجالس کو، خمسے کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو مولا کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ چوتھے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اعمال اور جو کردار اور جو سلوک اور جو اخلاق ہمیں بتایا ہے، درسن دکھلایا ہے، اس میں ہر لہجے پہ، ہر پہلو کے اوپر ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنائیں، ہم اپنا کردار کیسا رکھیں کہ پروردگار عالم خوش ہو، راضی ہو۔
لہذا عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے مواقع نہیں ملے کہ آپ ظاہراً تبلیغ اسلام کو انجام دیتے، لیکن مولا نے ایک بہترین طریقہ اور سلوک یہ اپنایا کہ دعاؤں کے ذریعے، مناجاتوں کے ذریعے اپنے شیعوں کو، اللہ کے بندوں کو ہدایت کی، رہنمائی کی، اور آپ نے دعاؤں میں ایسی ایسی دعائیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان دعاؤں کا مطالعہ کریں، ان دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کی شرحوں کو دیکھیں تو ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے نایاب گوہر اور کتنے نایاب موتی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں، کتنا علم ان دعاؤں میں پایا جاتا ہے کہ جن سے ہم استفادہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مناجات 15 15 مناجاتیں ایسی ہیں کہ جو امام چہرم علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہیں، ان میں توبہ کرنے والوں کی مناجات، شکر الہی بجا لانے والوں کی مناجات، گنہگاروں کی مناجات، اور اللہ کی نعمتوں کو فیضیاب ہونے والوں کی مناجات، اس طرح سے 15 الگ الگ مناجات امام چہرم سے پائی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوال کرے کہ اتنا پرآشوب زمانہ ہے، اتنا مشکلات و تکالیف سے بھرا ہوا زمانہ ہے، اور ہم فکر و نظر کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے، معاشراتی معاملات میں، سماجیات میں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، تو ہم ان تمام پریشانیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ہم مینٹلی اور ذہنی طور پر کس طرح سے توانا رہیں، مضبوط رہیں، محکم رہیں، ہماری فکریں کس طرح سے بلند و بالا رہیں؟ تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ان مناجات کو انسان اپنی نمازوں کے بعد ضرور بضرور پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں ان مناجات کے ذریعے سے دعا کرے، تو یقیناً انسان کی زندگی مشکلات سے دور ہو جائے گی، مصیبتیں چھٹتی جائیں گی، اور انسان آسانیوں کو اور عیش و آرام کو ملحوظ کرے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 15 مناجاتیں ہیں، لہذا ہر روز بقیہ تعقیبات نماز بھی ہیں، بقیہ دعائیں بھی ہیں، بقیہ اور اعمال بھی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر روز ان 15 مناجاتوں کو پڑھیں اور ان کا مطالعہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ان مناجاتوں کے ذریعے سے اپنے حاجات کو بیان کریں؟ تو عزیزان محترم، علماء نے، فقہاء نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ پریشان نہ ہو۔ ہفتے میں، ویک میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں، اور مناجاتیں کتنی ہیں؟ 15 مناجاتیں ہیں، اور بہت مطول بھی نہیں ہیں، بہت بڑی بھی نہیں ہیں، کوئی 1 صفحے کی ہے، کوئی آدھے صفحے کی ہے، بہت زیادہ اگر کوئی طویل ہے تو 1.5 صفحہ، اس سے زیادہ کوئی مناجات طویل نہیں ہے۔ 15 مناجاتیں ہیں، ہفتے میں، ویک میں 7 دن ہیں، لہذا آپ ان 15 مناجاتوں کو 7 دن کے اوپر تقسیم کر دیجئے۔ لہذا اگر ہر روز آپ 2 مناجاتیں پڑھتے ہیں تو ہفتے بھر میں 14 مناجاتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ اب بچی ایک اور مناجات، 15ویں مناجات، یا کسی دن آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں کہ 2 مناجاتیں پڑھیں اور ایک چھوٹی جو مناجات ہے اس کو اس کے ساتھ ملا دیں، تو اس طرح سے ہر ہفتے یہ 15 مناجاتیں انسان پڑھ سکتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان مناجاتوں کے ذریعے سے اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور ان مناجات میں جو علوم پائے جاتے ہیں اور کس طرح سے امام نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے، کس طرح سے امام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، ان تمام چیزوں کا علم بھی ہمیں ہوگا، ہمیں طریقہ آئے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کس طرح سے جائیں، کس طرح سے طلب کریں اور کس طرح سے مانگیں۔ عزیزان محترم، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر اور ایسے ہادیان برحق عطا کیے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ اللہ کی بارگاہ میں جایا کیسے جاتا ہے، اللہ سے طلب کیسے کیا جاتا ہے،
اللہ سے التجا کیسی کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام کی معرفت، امام کی جب معرفت ہوگی، آپ ان کے ذریعے سے ان کی دعائیں، ان کی مناجاتوں کو پڑھیے، اور اس میں ایسے ایسے علوم ہیں جو معارف سے بھرے پڑے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ اس میں مولا نے حقوق کو بیان کیا ہے، حق کو بیان کیا ہے کہ حق کتنے ہیں اور کس طرح سے ان حقوق کی ہم کو تعمیل کرنی ہے، حق کو ادا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کا حق ہے، اور دوسرے ہیں حقوق الناس یا حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، جو انسانوں کے حقوق ہیں۔ اور عزیزان محترم یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ سے متعلق ہیں، ان کا رابطہ، ان کی استناد اللہ کی طرف ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یعنی جو حق اللہ کا ہے، مثلا نماز جو اللہ نے واجب قرار دی ہے، وہ نماز کا ادا کرنا حق ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم پر، ہماری گردنوں پر حق ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں، نماز جو اس نے واجب قرار دی ہے اس نماز کو ہم ادا کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور پانچوں نمازوں کو، پنجگانہ نمازوں کو انجام دیں، لہذا یہ حق ہے۔ اور اللہ سے جو حق منسوب ہے وہ پھر معاملہ ہے اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان۔ اللہ کا کوئی حق ہے، اگر حق کو ہم نے انجام دیا تو اللہ اس کا انعام دے گا، اس کے اوپر ثواب دے گا، اس کے اوپر جزا دے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نادانی میں، بھولے سے یا کسی عذر کی بنا پر ہم نے نماز کو ترک کر دیا، نعوذ باللہ، اور اگر ہم نے نماز چھوڑی، پہلے تو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی بھولے سے، نادانی میں، کسی اور وجہ سے، کسی مجبوری میں اگر ہم نے ترک واجب کیا تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ حق کیا ہے؟ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ اب اللہ کا اختیار ہے کہ اگر آپ نے بعد میں قضا کر لی، اس ادا کو بعد میں قضا کی صورت میں انجام دے دیا تو پھر اللہ ممکن ہے معاف کر دے، یا اللہ کی بارگاہ میں اس بندے نے توبہ کر لی کہ پروردگار بھولے سے، نادانی میں، مجبوری میں مجھ سے یہ فعل انجام پایا کہ میں نے تیرے واجب کو ترک کر دیا ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ اسے، اس کی استغفار کو قبول کرے، اس کی توبہ کو قبول کرے اور اس کو معاف کرے، بخش دے، اور توبہ ایسی ہو جو توبہ نصوحہ ہو، توبہ ایسی ہو کہ اس کے بعد پھر انسان دوبارہ اس غلطی کو انجام نہ دے، تو پھر اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جو حقوق العباد ہے، جو بندوں کے حق ہے، اگر کسی نے کسی بندے کے حق کو ادا نہیں کیا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ پروردگار میں نے فلاں بندے کا حق ادا نہیں کیا ہے لہذا تو مجھے معاف کر دے، تو پروردگار عالم یہ کہے گا نہیں، اس مومن کا حق تھا، تم جاؤ پہلے اس مومن سے معافی مانگو، اس مومن سے طلب مغفرت کرو، اگر وہ مومن جس کا تم نے حق ادا نہیں کیا ہے اگر وہ معاف کر دے تو میں اللہ بھی معاف کروں گا، ورنہ یہ حق بندوں کا ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ جو بندوں کا حق ہے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، جس کا حق ہم نے تلف کیا ہے وہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک مثال کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے تو جس بندے مومن کی غیبت کی گئی ہے جب تک غیبت کرنے والا اس بندے مومن سے جا کر معافی نہیں مانگتا
اور طلب مغفرت نہیں کرتا، اللہ بھی اس غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا جتنے بھی حقوق العباد ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ پہلے جس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے اس سے طلب مغفرت کرے، اگر اس کا جبران کر سکتا ہے، اس کی بھرپائی کر سکتا ہے تو پہلے اس حق کی بھرپائی کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر اللہ معاف کرے گا۔ لہذا بہت سارے حقوق ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے تقسیم کیا ہوئی؟ اللہ کا حق، حقوق اللہ، اور حقوق الناس، حقوق العباد، لوگوں کے حق۔ اب عزیزان محترم، مولا نے اس رسالۃ الحقوق میں تمام حقوق کو بیان کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں کئی طرح کے 45 سے زیادہ حقوق کو بیان کیا ہے مولا نے۔ کہا انسان کے نفس کا حق ہے، دل کا حق ہے، زبان کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، کان کا حق ہے، پیٹ کا حق ہے، ہاتھوں کا حق ہے، پیروں کا حق ہے، نماز کا حق ہے، روزے کا حق ہے، صدقے کا حق ہے، حج کا حق ہے، قربانی جو ہم کرتے ہیں اس کا حق ہے، استاد کا حق ہے، شاگرد کا حق، ماں کا حق، والدین کا حق، بھائی کا حق، بہنوں کا حق، زوجہ کا حق، شوہر کا حق، ہمسائے کا حق، جس نے نصیحت کی ہے نصیحت کرنے والے کا حق، جس نے مشورہ دیا ہے مشیر اس کا حق، جس نے مشورہ طلب کیا ہے اس کا حق، جو نصیحت کرنے والا ہے اس کا حق، ہمسائے اور پڑوسی کا حق۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سائل ہے، مانگنے والا ہے تو اس سائل کا حق ہے، اور جس سے مانگا ہے جو مسئول ہے اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کا پڑوسی اور ہمسایہ ہے اس کا حق ہے۔ بڑوں پر چھوٹوں کا حق ہے، چھوٹوں پر بڑوں کا حق ہے، یہاں تک کہ جو برادران ایمانی ہیں ان کا حق ہے، یہاں تک کہ شرعیت ہماری اتنی زیادہ محتاط ہے، کہا کہ جو کفار ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اسی طریقے سے حقوں کو اور جو حقوق العباد ہیں مولا نے رسالۃ الحقوق میں ان تمام حقوق کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو حقوق العباد ہے جب تک بندے اسے معاف نہیں کریں گے، جب تک بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا، اللہ ان حقوں کو بخشنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال غیبت، یا کسی کے بارے میں ہم نے بہتان، کسی کے اوپر الزام رکھ دیا، تو جب تک کہ جس پر الزام رکھا ہے نعوذ باللہ یا جس کے اوپر بہتان تراشی کی ہے، جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرنے والا ہے۔ لہذا یہ سب حقوق ہیں، اور ان تمام حقوق میں ایک حق اور فرمایا ہے کہ محمد و آل محمد کا حق تم پر ہے کہ اس حق کو بھی ادا کرو۔ اور محمد و آل محمد کا حق کیا ہے کہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے حق کو پہچانیں، ان کی معرفت عطا حاصل کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے عزیزان محترم جلدی جلدی انشاءاللہ سرعت کے ساتھ ان تمام حقوق میں سے چند حقوق کو آپ کے درمیان میں پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے خدا کا حق، کہ اللہ کا حق کیا ہے؟ ایسے تو مجملاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا عبادتوں کے لیے، اس کی اپنے معرفت کے لیے، لہذا معرفت کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، پابند شریعت ہو جائے، انسان واجبات کو انجام دے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ کم ترین درجہ ہے تقوی الہی کا۔ تقوی الہی کو انسان اختیار کرے، اس کا پائن ترین، نچلا اور کم ترین درجہ یہ ہے کہ کم سے کم انسان اتنا اپنے آپ کو تیار کر لے کہ تمام واجبات کو انجام دے اور تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو اللہ کا یہ تقوی، اللہ کا یہ حق ہمارے اوپر لازم و ضرور ہے۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام، امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں فرماتے ہیں جوان بھائیوں کے لیے کہ نہج البلاغہ کو 3 طرح سے جمع بندی کی گئی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کی اس عظیم کتاب میں خطبات امام کو جمع کیا ہے،
کہ مولا نے جو خطبے بیان کیے ہیں، پھر دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں مکتوبات ہیں، جو مولا نے خطوط لکھے تھے، رسالے خطوط لکھے تھے، مکتوبات لکھے تھے، انہیں جمع کیا گیا ہے، اور آخر میں کلمات قصار ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جملے کہ جو بہت چھوٹے تو ہیں، جملہ مختصر تو ہے، لیکن مولا نے ان مختصر اور چھوٹے جملوں میں علوم کا سمندر سمو دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا حق خدا کے لیے امام فرماتے ہیں کہ حق خدا کیا ہے، خدا کا حق ہم انسانوں پر کیا ہے، ہم بندوں پر کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں اقل ما یلزمکم للہ، کہ تم پر سب سے کم اللہ کے لیے حق یہ ہے، اللہ کا حق تم پر کم سے کم یہ ہے، اللہ تستعینوا بنعمہ علی معصیہ، کہ تم اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی معصیتوں میں ذریعہ نہ بناؤ۔ انشاءاللہ کہ واضح ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں؟ انسان آنکھ کھولے اور جہاں جہاں اس کی نظر پڑے تو وہ دیکھے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے عطا کی ہے سب کے سب نعمت ہے، اور انسان ادھر ادھر کیوں جائے، بقیہ اور دوسری چیزوں کو کیوں دیکھے؟ انسان اپنے اعضائے بدن کو دیکھ لے، انسان اپنے جسمانی اعضاء کو دیکھ لے۔ عزیزان محترم، ہر عضو، ہر جسم کا حصہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت کا ہمیں احساس کب ہوتا ہے کہ جب اس نعمت میں کسی طرح سے کوئی خامی یا کوئی مرض یا کسی طرح سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی سی آنکھ یا جو اللہ نے آنکھ دی ہے، ہم جب تک یہ آنکھ صحیح و سالم ہے ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم احساس ہی نہیں کرتے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی آنکھ چلی جائے اور کوئی اگر نابینا ہو جائے تو آپ اس سے جا کر پوچھئے کہ بتاؤ دنیا میں جتنی نعمتیں پائی جاتی ہیں تمہیں جو چاہیے تم بس کہو اور ہم تمہارے قدموں میں لا کر وہ دے دیں گے، تم جو بھی چاہو وہ مانگ لو اور وہ چیز ہم تمہارے قدموں میں لا کر پیش کر دیں گے۔ تو عزیزان محترم صحیح بتائیے گا، سچ بتائیے گا کہ وہ جواب کیا دے گا؟ وہ کہے گا کہ ساری نعمتوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اگر لا سکتے ہو، اگر دے سکتے ہو تو یہ جو میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اس بینائی کو دوبارہ لوٹا دو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، مولا کا جو جملہ ہے بہت ہی عمیق ہے، بہت گہرا ہے، اس کے معنی بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ مولا نے کیا کہا کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اللہ کا حق تم پر یہ ہے، کم سے کم حق یہ ہے کہ ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو معصیتوں میں استعمال نہ کرو، انہیں ذریعہ نہ بناؤ معصیتوں اور گناہ کے لیے۔ اللہ نے آنکھ نعمت دی ہے، آنکھ کے ذریعے سے اللہ کی معصیت نہ ہو۔ ہاتھ اللہ کے طرف سے دی ہوئی انسان کو نعمت ہے، ان ہاتھوں سے اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، کوئی نیکی کی جائے، کوئی اچھا کام کیا جائے، ان ہاتھوں سے کسی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، ان ہاتھوں سے معصیت پروردگار نہ کی جائے۔ اللہ نے، آپ ایک ایک چیز کو سوچتے جائیے اور آپ خود اتنے باسمجھ ہیں کہ آپ خود اندازہ لگاتے جائیے اور ایک ایک چیز کے اوپر سوچتے جائیے کہ اللہ نے 2 پیر دیے ہیں، ان پیروں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے ان پیروں کو اچھائیوں کے لیے استعمال کیجئے، ان پیروں سے چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئیے، ان پیروں سے چلتے ہوئے امام بارگاہ میں آئیے، ان پیروں سے چلتے ہوئے عزا خانہ امام حسین میں آئیے، ان پیروں سے چلتے ہوئے عزاداری امام حسین میں شرکت کیجئے، ان پیروں سے چلتے ہوئے زیارت امام کیجئے۔ تو حق یہ ہے پیروں کا کہ اگر تم نے عبادت کی، ان پیروں سے چلتے ہوئے مسجد کی طرف گئے یا ان پیروں سے چلتے ہوئے حرم امام کی طرف گئے تو ان پیروں کا حق ادا
ادا کیا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان پیروں سے چلتے ہوئے حرام کی جگہوں پر گئے تو پھر ان پیروں کا، ان نعمت کا آپ نے استعمال حرام کاموں میں کیا ہے، جو اللہ کا حق ہے، اور اس اللہ کے حق کو ہم نے غصب کیا ہے، تلف کیا ہے، جو ہم سے سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا مولا کا یہ جملہ بہترین ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی گناہوں اور معصیتوں میں ذریعہ نہ بناؤ۔ پھر مولا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقًّا، کہ اللہ کا ہر نعمت میں ایک حق ہے۔ فَمَنْ زَادَهُ مِنْهَا، اب جو بھی اللہ کے حق کو ادا کرے گا تو اللہ اس نعمت کو مزید بڑھا دے گا، اضافہ کرے گا، اللہ مزید عطا کرے گا۔ وَمَنْ قَصَّرَ فِيهِ، لیکن اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت میں کوتاہی کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ اس نعمتوں کو کم کر دے گا۔ کوتاہی کرنے کی بنا پر وہ تیار ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ اپنی اس نعمت کو اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے، مزید یہ نہ ہو کہ اللہ اس نعمت کو چھین لے، اس نعمت کو سلب کر لے۔ لہذا مولا کہتے ہیں کہ اس اللہ کی نعمت کے حق کو انسان ادا کرے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، سلب نعمت نہیں کرے گا۔ لہذا تمام چیزوں کے حق ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جہاں حقوق کو بیان کیا ہے، ہمسایہ اور پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، مولا کیا فرماتے ہیں کہ جہاں انسان رہتا ہے، جہاں انسان کا گھر ہے، وہاں سے چاروں سمت میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، چاروں سمت میں ہمارے گھر سے لے کر، ہر انسان کے گھر سے لے کر 40 قدم تک جو جو گھر آتا ہے وہ انسان کا، وہ اس گھر والے کا پڑوسی کہلاتا ہے۔ اور امام نے کہا کہ اس پڑوسی کا اس کے اوپر حق ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اسلام سے اتنی زیادہ احادیث کو سنا ہے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں، ہمسایوں کے حق کے بارے میں، کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میراث میں بھی ان کو وارث بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ تو جب مرنے والے کی میراث تقسیم ہوگی تو ہمسایوں کو بھی دی جائے۔ اتنا حق بیان کیا ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ چاروں سمت میں جو پڑوسی ہیں ان کے اوپر ان کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب سوئے تو پہلے یہ دیکھے کہ آیا میرا کوئی پڑوسی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا ہے۔ لہذا اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلایا جائے اور پھر انسان آ کر اپنے بستر نوم پر آئے اور سوئے۔ عزیزان محترم، یہ امام نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ عمل کر کے بتایا ہے۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ جب تک امام باحیات تھے ہمیں معلوم پڑتا تھا کہ صدقہ پوشیدہ کوئی چیز ہے، لیکن جب امام کا انتقال ہوا تو پھر ہم صدقہ پوشیدہ کو ہم مفقود پانے لگے، یعنی پھر صدقہ مفقودہ، صدقہ اخفاء اور صدقہ پوشیدہ مفقود ہو گیا، یعنی لوگوں کو پتا چلا کہ چھپ کر، نہ بتا کر، نہ اعلانیہ طور پر نہ کرتے ہوئے، چھپ چھپا کر امام اپنے پڑوسیوں کو، بلکہ مدینے میں جتنے بھوکے نادار فقراء ہوتے تھے ان تک کھانا پہنچاتے تھے اور ان کو بھوکا سونے سے روکتے تھے، گھر پر دستک دیتے تھے، کھانا رکھ کر چلے جاتے تھے اس سے پہلے کہ اسے پتا چلے کہ کس نے ہمارے پاس اس کھانے کو، اس آب و دانہ کو لا کر رکھا ہے۔ تو یہ کردار امام نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ سید الساجدین امام کو کیوں کہتے ہیں کہ امام ہر وقت جب بھی کوئی نعمت پروردگار کو دیکھتے تھے تو سجدہ الہی میں سر رکھ دیتے تھے، اسی لیے اتنے زیادہ سجدے کیے ہیں کہ آپ کو سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کا سردار کہا گیا ہے۔ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت مولا کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں اتنی زیادہ عبادتیں کی ہے، لہذا ہمارے ائمہ معصومین ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کو چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم ان کی مودت کرنے والے ہیں، تو محبت کرنے والے کے اوپر، مودت رکھنے والے کے اوپر ضروری ہے کہ صرف زبانی دعویٰ نہ کرے بلکہ اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں بھی ان چیزوں کو اپنائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
عزیزان محترم، 2-3 حقوق اور انشاءاللہ رحمت تمام ہے۔ ایک ہے زبان کا حق۔ اسی طرح امام علی مرتضیٰ علیہ السلام انہی کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ زبان کا حق دیکھیے کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں الکلام فی وثاقک، کہ گفتگو، بات انسان کے قبضے میں ہوتی ہے۔ کب تک؟ ما لم تتکلم بھی، کہ جب تک وہ زبان چلاتا نہیں ہے، جب تک وہ زبان کھولتا نہیں ہے، جب تک وہ کوئی بات بولتا نہیں ہے، جب تک کہ وہ بات بولتا نہیں، وہ بات، وہ گفتگو اس کے اختیار میں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اب وہ بات، وہ گفتگو اس کے اختیار سے نکل جاتی ہے۔ اب اگر اس نے اچھا کلام کیا ہے تو وہ کلام اس کو فائدہ پہنچائے گا، وہ بات اسے نفع پہنچائے گی، پروفٹ کا سبب بنے گی۔ لیکن اگر اس نے خدا نخواستہ برا کہا ہے، کوئی بری بات کہی ہے، تو یہ بری بات اسے نقصان پہنچائے گی اور وہ ضرر اور نقصان کو محسوس کرے گا۔ اسی لیے امام نے کہا کہ جب بھی بولو، بولنے سے پہلے سوچ لو کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیونکہ بولنے سے پہلے اگر سوچو گے تو یہ بولنے سے پہلے یہ ساری کلام، یہ ساری بات تمہارے اختیار میں ہے۔ تم اپنے اختیار سے چاہو تو بول پاؤ گے، چاہو تو بات کو روک پاؤ گے، لیکن اگر تم نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا تو پھر تم اس کے قیدی بن جاؤ گے اور وہ کہی ہوئی بات تم پر حاکم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب وہ بولے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ انسان کیسا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تکلموا تعرفوا، کہ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جب بات کرو گے تو پہچانے جاؤ گے کہ کیسے انسان ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ گفتگو کرے، بات کرے، تو اچھی بات کرے، اخلاق والی بات کرے، مناسب بات کرے، تاکہ سننے والے کو لگے کہ ہاں جو یہ کلام کر رہا ہے، جب اس کا کلام اتنا اچھا ہے، اس کی بات اتنی اچھی ہے، تو یہ شخص کتنا اچھا ہوگا۔ عزیزان محترم، جناب دست غیب شیرازی نے جو کتاب لکھی ہے گناہان کبیرہ، اس میں دست غیب کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، دیکھیں زبان کا حق اور زبان کو لگام دینے میں کتنا فائدہ ہے کہ دستغیب فرماتے ہیں، علامہ دستغیب فرماتے ہیں کہ زبان کا حق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنے قابو میں رکھے، کیونکہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے بڑے گناہان کبیرہ میں سے اکثر گناہان کبیرہ کی تعداد وہ ہے جو صرف انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ لہذا اگر انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لے تو پھر انسان اتنے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، امام کی معرفت ضروری ہے۔ اگر ہم امام کی معرفت کریں گے، حاصل ہوگی امام کی معرفت، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کریں، ان تمام باتوں کے اوپر اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، خوشنود ہو، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو۔ لہذا امام کی معرفت بھی ضروری ہے، اور امام کی معرفت کے ساتھ ساتھ امام کی زیارت پر پہنچنا بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ روایتوں میں جہاں زیارتوں کے ثواب بیان کیے گئے ہیں، روایتوں میں جہاں زیارتوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، وہیں پر روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قدرت مند ہو، مقدور ہو، استطاعت رکھتا ہو، صاحب مال ہو، ثروت ہو، اور اس کے پاس یہ قدرت ہو کہ وہ حج و زیارت پہ جا سکتا ہے، اور خصوصاً زیارت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی طاقت و قدرت رکھتا ہے کہ وہ زیارت پہ جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ زیارتوں پہ نہ جائے، یا یہ کہ جو شخص زیارتوں پہ جا سکتا ہے وہ زیارتوں پہ نہ جائے، اور ایک شخص وہ ہو جو زیارتوں پہ نہ جائے اور زیارتوں کو حقیر سمجھے، نعوذ باللہ، یا زیارتوں کی حد کے حرمت کرے، یا زیارتوں کے اوپر ہنسی مذاق کرے،
تو روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ ایسا شخص پھر اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے، ایسا شخص پھر جو عزاداری کے ساتھ ساتھ جو زیارت کو منع کرتا ہے، زیارت کو ہیچ سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ پھر ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، ایسا انسان جہنمی ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی معرفت کے ساتھ اور پھر ان کی زیارتوں کو بھی ہم جائیں، تاکہ اللہ نے جو ثواب رکھا ہے، جو جزا رکھی ہے، ان سے ہم فیضیاب ہوں۔ لہذا عزیزان محترم، ان حقوق میں سے ایک حق ہے سائل کا حق، مانگنے والے کا حق، کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ اگر کوئی سائل دروازے پر آ جائے تو حق یہ ہے اس سائل کا، اس مانگنے والے کا، کہ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیا جائے، اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کا وتیرہ کیا ہے کہ جب بھی سائل آیا، پنجتن پاک علیہ السلام روزے سے ہیں لیکن تینوں دن سورہ دہر آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ سورہ دہر میں کیا ہے کہ کبھی فرشتہ مسکین بن کر آیا، کبھی غریب بن کر آیا، کبھی فقیر بن کر آیا، اور اہل بیت علیہ السلام، پنجتن پاک علیہ السلام جو روزے سے رہے لیکن اس سائل کو رد نہیں کیا، مانگنے والے کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ جو افطار کے لیے روٹیاں تھی، جو غذا تھی، ان سائل کو، ان مانگنے والوں کو عطا کر دی۔ یہ عطائے اہل بیت ہے، یہ عطائے ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ سائل کے حق کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، یہ ہم آئیے امام چہرم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں مولا سجاد کے گھر کے اوپر ایک شخص آیا، اس نے دق الباب کیا۔ دستک سننے کے بعد امام نے دروازے کو کھولا، جیسے ہی آنے والے کے چہرے پہ نظر پڑی، مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آنے والا سائل ہے، مانگنے والا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں نادار ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ مولا نے اس شخص کو اندر بلایا، اسے پانی عطا کیا، اسے کھانا دیا، اسے اس کی حاجتوں کو پورا کیا۔ جب وہ جانے لگا تو حتیٰ اس کی سواری کا انتظام کیا۔ روایتوں میں ہے وہ آنے والا شخص کون تھا؟ وہ شخص تھا حسین بن نمیر۔ کہتا ہے کہ جب امام نے اس کے ساتھ اتنا اخلاق کا برتاؤ کیا، اتنا اچھا سلوک کیا، تو وہ ملعون جاتے جاتے کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہوتا تو میری پھر اتنی خاطر مدارات نہ کرتے، اتنی تواضع نہ کرتے، میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہ کرتے۔ چونکہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ تو عزادارو، چوتھے امام کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہو گئے۔ مولا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شخص، جیسے ہی میں نے دروازے پر تجھے دیکھا تھا تو پہلے ہی میں پہچان گیا تھا کہ ارے تو وہی شخص ہے کہ جس نے کربلا میں میرے بھائی علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگایا ہے۔ ارے وہ تیرا اخلاق تھا کہ جو تم لوگوں نے ہم اہل بیت کے ساتھ روا رکھا۔ ہم اہل بیت کا اخلاق یہ ہے کہ اگر ہمارے دروازے پر کوئی ظالم بھی آتا ہے اور سائل بن کر آتا ہے تو ہم اسے عطا کرتے ہیں، ہم اسے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ ہاں عزادارو، یہ امام سجاد کا اخلاق ہے کہ اپنے بھائی کے قاتل کو بھی جب سوالی بن کر آیا ہے، جب سائل بن کر آیا ہے تو پانی بھی دیا، کھانا بھی دیا،
سواری بھی دی، اچھے اخلاق سے پیش بھی آئے، لیکن عزادارو امام نے جیسے ہی چہرے پہ دیکھا تھا اور رنگ متغیر ہو گیا تھا تو آپ نے سوچا کیا وجہ ہے؟ عجب نہیں کہ مولا نے جیسے اس کے چہرے کو دیکھا ہوگا کربلا یاد آئی ہوگی۔ مولا 33 سال 34 سال واقع کربلا کے بعد مسلسل روتے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا تھا، مولا کو کربلا یاد آ جاتی تھی۔ جیسے ہی اس ملعون حسین بن نمیر کے چہرے کو دیکھا، علی اکبر کے سینے کو یاد کیا، اپنے بابا حسین کی مظلومیت کو یاد کیا۔ عزادارو امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد بازار کوفہ کے بعد بازار شام، ان تمام جگہوں کے اوپر مولا سجاد ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ مشکل ہم اہل بیت کے اوپر یہ ہے کہ رسول خدا کی نواسیوں کو، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو، ارے میری پھوپھیوں کو بازار کوفہ و شام میں بے مخنہ و چادر پھرایا گیا۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ ابن زیاد کا دربار ہے، مولا سجاد ہے، مولا سجاد کے سامنے ابن زیاد ہے، اور ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے جناب مختار ثقفی کو لایا گیا، جن کو قید کیا گیا تھا، جناب مختار ثقفی کو لایا گیا جو قیدیوں کی حالت میں ہے، اور مختار ثقفی کے سامنے ابن زیاد کہتا ہے ارے تم تو بڑے حسین کے چاہنے والے ہو نا، تو سمجھو کہ حسین کوفے میں آ چکے ہیں، کیا حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ جناب مختار ثقفی کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد تیرا بڑا احسان ہوگا اگر تم میرے آقا حسین سے میری ملاقات کر دے۔ ہاں عزادارو ابن زیاد ملعون نے اپنے خادم کو حکم دیا، ابن زیاد کے تخت کے نیچے سے ایک تشت کو نکالا گیا کہ جس کے اوپر مظلوم امام مظلوم کا سر تھا۔ جیسے ہی مختار ثقفی نے اس منظر کو دیکھا فوراً جیش و ولولے میں آ گئے، جوش و ولولے میں آ کر ہتھکڑیوں کو توڑا اور چاہتے ہیں کہ تلوار لے کر ابن زیاد کے اوپر حملہ کریں، تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، اے مختار! زین العابدین نے مختار کو آواز دی، اے مختار ارے تم یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے تم خیال کرو، پیچھے کی طرف نہ دیکھنا، اپنی نظروں کو نہ اٹھانا۔ اے مختار اس ناہنجار کے دربار میں ارے رسول کی نواسیاں بھی ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں، ارے ان کی سروں پر چادر نہیں ہے۔ مولا سجاد چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مختار جب تلوار کو چلائیں بیویوں کے سامنے پھر وہی ایک مرتبہ خونریزی کا منظر آ جائے اور بیویوں کو حسین مظلوم یاد آئے، علی اکبر کا سینہ یاد آ جائے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے سامنے آ جائیں، عباس کے کٹے ہوئے شانے آئے، علی اصغر کا چھدا ہوا گلوے مبارک آئے۔ اے مختار ہم اہل بیت پہ بڑی مصیبتیں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔